رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر صحابہ کو فکر آخرت کا درس دیتے، اور وہ درس آج سال کے اس اختتام میں ہمارے لیے ایک سبق کی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لا تنسوا عظیمتین، کہ میرے صحابہ دو عظیم چیزوں کو یاد رکھنا، دو عظیم چیزوں کو بھولنا نہ، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو صحابہ نے اب ڈائریکٹ بھی حضور ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتے تھے کہ اسے یاد رکھنا، اسے یاد رکھنا، لیکن یہ گفتگو کا انداز ہے کہ پہلے ابہام پیدا کر کے پھر آگے اس ابہام کو دور کرنا، یہ مزید چیز کو ذہنوں کے اندر پختہ کرنا، اس لیے یہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ پہلے فرمایا کہ صحابہ دو عظیم چیزوں کو یاد رکھنا، انہیں کبھی نہ بھولنا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، مل عظیمتان یا رسول اللہ، جنہیں آپ دو عظیم چیزیں فرما رہے ہیں، محبوب یہ بتائیں کہ وہ دو عظیم چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، الجنت والنار، دو عظیم چیزیں، ان میں سے ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، انہیں کبھی نہ بھولنا۔ ہر عمل کرنے سے پہلے ذہن کے اندر جنت اور جہنم کا خیال تمہارے ہمیشہ رہے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں، کیا یہ کام میرے جنت میں جانے کا سبب بنے گا یا جہنم میں جانے کا بنے گا؟ ہر ایک چیز کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بھی حرکت دینی ہے تو ہاتھ ہلاتے ہوئے، نظر اٹھاتے ہوئے، کانوں کا استعمال کرتے ہوئے، زبان ہلاتے ہوئے، اپنے قدم کو اٹھاتے ہوئے، ہر عمل سے پہلے یہ غور کرو کہ میرا یہ عمل جہنم کے لیے ہے یا جنت کے لیے ہے۔ فرمایا ہر کام سے پہلے جنت اور جہنم کو یاد رکھنا۔ جس وقت میرے محبوب نے یہ بات کی، راوی کہتے ہیں حتی بقا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، اور میرے محبوب اتنا روئے، الی ان جرت دمعی او بلت دمع جانبی لحیتہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی اتنی لڑی جھڑی، اتنے آنسو جھڑنے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں جانب سے داڑھی مبارک تر ہو گئی، آنسو اتنے نکلے۔ اور پھر حضور فرمانے لگے، والذی نفس محمد بیدہ، میرے صحابہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے اپنے رب کی قسم، لو تعلمون من الامر ما اعلم، اگر اس معاملے کو تم جان لو جو میں جانتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہوا ہے، جنت کی صورتحال اور جہنم کا ہولناک منظر جو میں نے دیکھا ہوا ہے، میرے صحابہ اگر تم جان لو تو فرمایا لمشیتم الی الصعید، پھر تم آبادیوں کو چھوڑ دو، تم یہ محلات پھر تمہیں اچھے نہ لگے۔ آج جن گھروں کے اندر عالی شان گھروں میں تم رہتے ہو اور تمہیں ویرانے سے وحشت ہوتی ہے، اگر وہ تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو ان آبادیوں سے تمہیں نفرت ہو جائے، تم جنگلوں میں نکل جاؤ، اپنے کپڑے پھاڑ کے تم جنگلوں میں نکل جاؤ، تم صحرا کی طرف چلے جاؤ، ان آبادیوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے۔ اور فرمایا فحسیتم علی رؤوسکم التراب، آج تم جو معمولی سی خاک بھی اپنے بدن پہ پڑنے نہیں دیتے، ایک جو ہے وہ ریت کا ذرہ بھی تم اپنے چہرے پہ پڑنے نہیں دیتے، وہ مٹی دھول سے آج تمہیں الرجی ہے۔ لیکن میرے صحابہ جو میں دیکھا ہوا ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو تم خود مٹی پکڑ کے اپنے سروں پہ ڈالو، اپنے اعمال کو یاد کر کے۔ اگرچہ یہ خطاب اس وقت صحابہ سے تھا، لیکن صحابہ کے ذریعے آج یہ خطاب محبوب کا ہم سے ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان تو محفوظ ہیں گناہوں سے، وہ تو ہر وقت بارگاہ رسالت میں رہتے، رب ذوالجلال نے تو انہیں محفوظ رکھا، لیکن یہ خطاب ان کے ذریعے آج ہمارے لیے تھا
کہ جنہیں مکانوں سے، عالیشان گھروں سے محبت ہے، دنیا کی محبت دلوں میں آ گئی، تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو ان چیزوں سے تمہیں نفرت ہو جائے، تم ویرانوں میں چلے جاؤ اور اپنے سروں پہ تم مٹی ڈالو، دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے۔